کو پتہ لگ گیا ہے someone's angry, you will not add fuel to the fire اس وقت. آپ انووک نہیں کریں گے, آپ انوائٹ نہیں کریں گے مزید اور کرائسس کو, آپ اس کو ہیلدی طریقے سے ڈیل کر لیں گے. کہ اگر کسی کو غصہ چڑھا ہے تو اس ٹائم پہ آپ نارملی کیا کریں؟ if someone's angry اور وہ کہہ رہا ہے کہ just give me space, leave me alone, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس ٹائم پہ؟ should you leave that person alone یا اور زیادہ ان کو کرنا چاہیے, اکیلا چھوڑ جانا چاہیے؟ لیکن اکثر اوقات ہم نہیں کرتے ایسے. بات ہے پیچھے پیچھے گئے اتنا کہ ہم نے پرووک کر دیا, وہ پہلے ہی بھرے ہوئے تھے کہ اور زیادہ کرائسس ہو گئے. وہ کرائسس آپ کو پتہ ہے کیا ہے. دیکھیں جب انہوں نے ریئیکٹ کیا نا تو اس ٹائم پر وہ اس ریسیپٹیو اسٹیٹ میں نہیں تھے کہ آپ ان کو سمجھاتے تو وہ سمجھتے. You should have waited for the dust to settle. I'm not sure that your example fits in perfectly here, but I do get the idea. جو emotional stability کی آپ بات کر رہے ہیں کہ where it fits in. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے نا, like just don't jump the gun یا just don't like hold your horses والی بات ہے نا یہ کہ just control yourself a little bit. Because جب ہم overly excited ہو جاتے ہیں تو we go into something that's known as toxic happiness. And toxic happiness is destructive. کیونکہ جب ہم بہت اوورلی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, بہت اوورلی خوش ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, مینک اسٹیٹ آ جاتا ہے. اور پھر ہم جب ہم اپنے ایموشنس کو سمجھ نہیں پاتے, ریگولیٹ نہیں کر پاتے, تو اس طرح ہم بہت رسکی ہم ڈیسیجنز لے جاتے ہیں. اور وہ رسکی ڈیسیجنز جو ہیں وہ پھر آگے چل کے ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ غلط تھے, ہمیں نہیں لینے چاہیے تھے. تو دین وی ریگریٹ دیم لیٹر آن. تو ایموشنل اسٹیبلٹی یا ایموشنل انٹیلیجنس وڈ بی کہ بیفور ہینڈ پرو ایکٹیولی ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے. The thing is کہ جب ہم ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں تو it is said that drug addicts اور alcoholics they lack emotional intelligence. ان کے پاس ویسے IQ بہت ہے, یعنی کہ I would say کہ بہت زیادہ ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا, جس کے پھر وہ غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. بٹ جہاں بات آتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی, they lack that because وہ اپنے موڈس کو نہیں سمجھ پاتے, وہ اپنی ایموشنل اسٹیٹس کو نہیں سمجھ پاتے. اف دے فیل ایموشنز دے فیل دیم ٹو فولڈ. نارمل لوگوں سے زیادہ محسوس کرتے ہیں وہ جذبات, تو ان سے کنٹرول نہیں ہوتے, اور جب کنٹرول نہیں ہوتے پھر کوئک فکسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کوئک فکسز ہمیں انوائرمنٹ ہی دیتی ہے. کوئی فرینڈ ہوتا ہے, کوئی ایسی جاننے والا ہوتا ہے جو ہمیں کوئک فکس دے دیتے ہیں, یا ایون میڈیا ہمیں وہ کوئک فکس بتا دیتا ہے کہ اف یو آر فیلنگ ڈاؤن یا اف یو آر فیلنگ ریئلی اپسیٹ یا اف یو وانٹ ٹو جسٹ ریلیکس, تو فلاں چیز کا استعمال کر کے یو کین فیل گڈ. تو وہ وقتی طور پر ہمیں خوشی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اور زیادہ ڈسٹرکشن آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایڈکٹس کے بارے میں جو ہمارے یہاں پہ لاٹ ہے, انکلوڈنگ بائی پولر ڈس آرڈر ایز ویل, دے لیک ایموشنل انٹیلیجنس. دے فیل ایموشنس ٹو مچ, بہت زیادہ, اور ان سے کنٹرول نہیں ہوتا. ایموشنل انٹیلیجنس از آل اباؤٹ نوئنگ کہ جذبات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کو یوز کرنا ٹو ریگولیٹ دوز ایموشنس. اب اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ایموشنس کہاں سے نکلتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس میں جب تک ہم اس کا بایولوجیکل بیسس نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. بایولوجیکل ایکسپلینیشن اسد صاحب نے دی کہ ہمارے چمپ برین سے ہمارے جذبات نکلتے ہیں. امپلسو برین, ایموشنل برین, ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس ناٹ آلویز illogical. سم پوائنٹس پہ وہ ہماری مدد بھی کر رہا ہوتا ہے. اٹس ناٹ ہڈن. میٹافوریکلی ہم یہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو چمپ برین ہے, ایولیوشنری پرسپیکٹیو سے اس کو تھوڑا نکالا گیا ہے. بٹ سمپلی یہ ہے کہ جو ہمارا لمبک سسٹم ہے, لمبک سسٹم کے اندر جو ہمارے ایریاز انوالوڈ ہوتے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے امگڈلا. امگڈلا سے ہمارے ایموشنس نکلتے ہیں, وہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں ایموشنس. جس کے ملٹیپل نام ہیں, چمپ برین, ایموشنل برین, اینیمل برین, اس کو وہ بھی کہتے ہیں گو برین بھی کہتے ہیں, کہ بس سوچ آتی ہے تو فوراً جی کر لینا. جب آپ ایگزاسٹ ہوتے ہیں تو تب یہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا. جب آپ فل آف انرجیز ہوتے ہیں تب یہ ایکٹیویٹیڈ ہوتا ہے زیادہ. دیر آر سم پیپل جو وداؤٹ ڈرگس بھی چمپ والے کام کر رہے ہوتے ہیں. بے شک ڈیولپ ہو گیا, ڈز ناٹ مین کہ وہ ختم ہو گیا نا. ڈیولپ ہونے کے بعد تو وہ اوور ایکٹیو ہو جائے گا اف یو ناٹ ٹیکنگ کیئر آف اٹ. تو دیر آر پیپل جو لوگ ڈرگس نہیں بھی استعمال کرتے بٹ دیر ایڈرینلن جنکیز. ان کو ہوتا ہے کہ بس کچھ نہ کچھ کرتے رہیں ہم. وہ بھی فولش بزنس انویسٹمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی امپلسو ہوتے ہیں, وہ بھی بڑے ری ایکٹیو ہوتے ہیں, لیکن وہ ڈرگس شاپہولکس ہوتے ہیں, لیکن وہ ڈرگس کا استعمال نہیں بھی کر رہے ہوتے. تو ڈرگس ایڈ کر دیتے ہیں اس چیز کو ضرور, لیکن یہ ڈرگس کے بغیر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. یہ چھوٹے بچوں میں بھی ہوتا ہے. کبھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو جب ان کی من پسند کی بات نہیں ملتی یا وہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں ملتا, کہ تھرو اے ٹینٹرم.
وہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں, وہ نیچے زمین پہ لیٹ جاتے ہیں, وہ ٹانگیں مارنا شروع کر دیتے ہیں جب تک کہ ان کی بات مانی نہیں جاتی. تو واٹ از دس؟ یہ ان کا چمپ برین ہے, یہ ان کا ہیومن برین نہیں ہے. ہیومن برین تو ان کو یہ اس ٹائم پہ تو ڈیولپ ہی نہیں ہوتا, تو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے اس ٹائم. آپ کا ہیومن برین جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے the minute you are born. آف کورس آپ جب چلنا سیکھتے ہیں, آپ جب بولنا سیکھتے ہیں, کھانا کھانا سیکھتے ہیں, یوٹینسلس کو پکڑنا سیکھتے ہیں, جب بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ اپنے ہیومن برین سے سیکھ رہے ہیں. اب آپ کو سیکنڈری لرننگ ملنا شروع ہو گئی ہے. چمپ برین کی لرننگ آلریڈی ہوتی ہے, وہ پرائمری لرننگ ہوتی ہے. دیٹس وے بیفور ویئر ایون بورن. وہ انسٹنکٹس ہوتی ہیں, وہ ڈرائیوز ہوتی ہیں, ٹو سم ایکسٹینٹ وہ اینسیسٹرل ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ ہمارے اندر ویسی موجود ہیں, جینیٹکلی وہ ہمارے اندر چیزیں ہوتی ہیں. تبھی تو چمپ کی وجہ سے سروائیول انسٹنکٹس ہمارے اندر آتے ہیں نا. تو وہ جو ہم ڈینجر سے بھاگتے ہیں, یا جو بچہ سمجھ آتا ہے کہ سوئچ میں انگلی دیں گے تو کرنٹ لگے گی, تو دے پل بیک امیڈیٹلی, وہ ان کا چمپ برین ہے, وہ ان کا ہیومن برین نہیں کر رہا ہوتا. یا اف یو تھرو, اب یہ تھوڑی آؤٹ ڈور ایگزامپل ہے, بچوں کو سوئمنگ سکھانے کے لیے ان کو پانی میں پھینک دیتا ہے, دے جسٹ پش دیم ان دا واٹر, اور وہ خود ہی ذرا ایسے ایسے کر کے واپس اوپر آتے ہیں, دے اسٹارٹ بریدنگ. دیٹ از انسٹنکٹیو رسپانس. یا وین یو آر چوکنگ, تو آپ فوراً سے پہلے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یو کین برید. یہ آپ کے انسٹنکٹیو رسپانسز ہوتے ہیں, یہ سارے چمپ سے آتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ, چمپ جہاں پہ آپ کو ہیلپ کر رہے تو وہاں پہ آپ کو انہیلدی انوانٹیڈ ایموشنز بھی دے رہا ہوتا ہے, بیکاز وہ ایموشنل برین ہے, جس وجہ سے بلا وجہ کا غصہ آنا, بلا وجہ کی سیڈنس محسوس ہونا, بہت زیادہ ہیپینس ہونا, انگزائٹیز ہونا, یہ جتنی بھی چیزیں یہ ساری وہاں سے نکلتی ہیں. biases, assumptions, our gremlins, our automatic negative thoughts. Yes, it's 10 times faster than the human brain. تو اس لیے instinctively response کرتا ہے. If you nurture your human brain and if you learn to manage your chimp brain, تو yes. اس میں آٹو پائلٹ زیادہ ڈال دیے جائیں تو yes ہوگا. یہ بہت مشکل ہوتا ہے نا, خود بخود نہیں ہوتا. You learn it. جیسے ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم خود بخود لینگویج سیکھ نہیں جاتے, وی لرن اٹ فرام سم ون. کوئی ہمارے ارد گرد بولتا ہے تو ہم سیکھتے ہیں, نہیں بولتے تو ہم نہیں سیکھتے. آپ اگر کچھ ٹرائبل ایریاز میں چلے جائیں, جو کچھ اس طرح کے کلانز ہوتے ہیں یا ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں, وہاں پہ دے ڈونٹ ہیو دا کانسیپٹ آف انگلش لینگویج ایٹ آل, یا دے ڈونٹ ہیو دا کانسیپٹ آف لینگویج ایٹ آل. دے کمیونیکیٹ ڈفرینٹلی. دیٹس وائی, وہ کیونکہ ان کو وہاں پہ لرننگ اس طرح کی مل رہی ہوتی ہے. اگر آپ ان سے جا کے کانورسیشن کرنا چاہیں تو آپ اپنا پوائنٹ اکراس کبھی کر ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ. اچھا, تو ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنا کہ جس بات ہمارے اندر سے ابھرتے کہاں سے, تو وہ ہمارے لمبک سسٹم سے ابھرتے ہیں. تو وہ آلمنڈ شیپڈ ایک چیز ہوتی ہے امیگڈیلا, جس سے ایموشنز پروڈیوس ہوتے ہیں. ایموشن پروڈیوسنگ ہارمونز ہوتے ہیں, جس میں ڈوپامین, سیروٹونن, نور ایپینیفرین, جتنے بھی سارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں, کورٹیسول, یہ بھی ایک ایموشن پروڈیوس کرتے ہیں نا. اسٹریس از آلسو کائنڈ آف این ایموشن. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم اگر اس کو اس لیول پر جا کر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو وہ بھی یعنی کہ ہوتا ہے, بہترین ہوتا ہے. بٹ ہاؤ کین وی کنٹرول آر پروڈکشن آف ڈوپامین یا سیروٹونن, یا نیورو ٹرانسمیٹرس کو کیسے ریگولیٹ کر سکتے ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ ایکسرسائز, یس دیٹس ون. واک, ٹیکنگ اے شاور, ٹھیک ہے, دیٹ آلسو پروڈیوسز سم تھنگ. دیکھیں اس کے پیچھے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہماری ایز اے سائیکالوجسٹ یا ایز اے سائیکائٹرسٹ کچھ وہ ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹسٹیکل اینڈ ڈائگنوسٹک مینول, DSM کہتے ہیں اس کو. اس میں ہمارے جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں, دیر آر ملٹیپل ڈس آرڈرز, آئی تھنک 100 کے قریب اس میں ڈس آرڈرز لکھے ہوئے ہیں, جس کے ڈائگنوسٹک کرائٹیریاز ہوتے ہیں. ان کو ہم پڑھتے ہیں. اف سم ونز میٹنگ دوز سمٹمس, تو اس کے مطابق پھر جو ہے دوائی دی جاتی ہے. اب کیونکہ سائیکائٹرسٹ جو ہیں وہ انہوں نے ڈاکٹری یعنی کہ پڑھی ہوتی ہے ساری, انہوں نے میڈیکل فیلڈ پڑھی ہوتی ہے, تو دے نو کہ کس ڈس آرڈر میں کون سے وہ انوالوڈ ہیں. یعنی کہ ڈپریشن ہے تو ڈپریشن میں ڈوپامین کی کمی ہوگی, مینیا ہے تو مینیا میں ڈوپامین کی زیادتی ہوگی. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وی نو کہ کون سی دوائی پرسکرائب کرنی ہے. تو ہمارے ایک اسٹیٹسٹیکل مینول ہوتا ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں, اس کے مطابق ڈائگنوسس دیے جاتے ہیں. تو اس کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایموشنس ہمارے برین سے نکلتے ہیں, تو پھر ہم اپنے مائنڈ کے تھرو برین کو سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے. ایموشن از اے نیچرل انسٹنکٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ ڈرائیونگ فرام ونس سرکمسٹانسز, موڈز, ریلیشن شپس. یعنی کہ آپ کسی بھی سچویشن میں ہوں, کسی ریلیشن شپ میں ہیں, کوئی سچویشن ہوگی یا سرکمسٹانسز ایسے ہیں تو اس سے ایموشنز ابھرتے ہیں.
ایموشنز ابھرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ تھاٹس بھی آتی ہیں, تھاٹس سے بیہیویئر آتے ہیں, بیہیویئر سے ایٹیٹیوڈ بنتا ہے, اور پھر ایٹیٹیوڈ جو ہے ٹرنز انٹو بیہیویئر سے ایٹیٹیوڈز انٹو ہیبٹس, یا اٹس ہیبٹس بفور اینڈ دین ایٹیٹیوڈس. تو ہم دونوں طرح کے ایموشنز محسوس کرتے ہیں, پازیٹیو بھی اور نیگیٹیو بھی. پازیٹیو ایموشنز کچھ یہاں لکھے ہوئے ہیں, وچ از لو, جوائے, سیٹسفیکشن, کنٹینٹمنٹ, خوش رہنا, انٹرسٹ ہونا, امیوزمنٹ ہونا, ہیپینیس, سرینٹی, پرسکون ہونا, یا کسی چیز کو لے کے بہت آ اسٹرک ہونا, بہت ہی اس سے جو ہے میسمرائز ہونا. پھر کچھ ہمارے نیگیٹیو ایموشنز بھی ہوتے ہیں, جس کو فیئر, اینگر, ڈسگسٹ, سیڈنس, ریج, لونلینس, اکیلا پن, تنہائی, میلینکلی وچ از نیکسٹ اسٹیپ آف سیڈنس, اور پھر انوائنس کسی چیز پہ. جب ہم نشے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اپنے آپ کو بہت ایموشنلی نم بھی کر رہے ہوتے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو اوائڈ سرٹن ایموشنز نا, وی آر ٹرائنگ ٹو اوائڈ سرٹن ایموشنز, جس وجہ سے جب ہم دوبارہ وی کم بیک ان ٹو لائف تو وہ جو ایموشنز ہم نے روک کے رکھے ہوتے ہیں نا, دے کم فلڈنگ, جس وجہ سے ہم پھر سب کچھ محسوس کرتے ہیں. وچ از وائی کہا جاتا ہے کہ جس بات کو دبانا نہیں چاہیے ان کو اچھے طریقے سے ایکسپریس کرنا ہے, کیونکہ جتنا دبائیں گے, جتنا ان کو دل میں رکھیں گے, اور وہ ابھر کے آئیں گے تو وہ ڈسٹرکٹیو طریقے سے باہر آئیں گے. وہ آپ کو اندر ہی اندر سکھائے جاتے ہیں نا. جب آپ اگر سیڈ ہیں یا آپ کو کسی چیز کے بارے میں رنجش اور آپ بات نہیں کرتے اس پر, تو آپ کو اندر سے کھائی جاتی ہے چیز, اور وہ آپ کے چہرے پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, بٹ اس وجہ سے آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. تو یہ جتنے بھی ایموشنز محسوس کرتے ہیں, ایک تو بات یہ ہے کہ ایک نیو انوائرمنٹ ہے, نیو پیپل, obviously the idea of staying in treatment, the idea of leaving drugs, جس کے بغیر آپ کو جذبات مینیج ہی نہیں کرنے آتے. تو یہ جتنے بھی ایلین آئیڈیاز ہیں شروع کے دنوں میں, تو یہ سارے انووک کرتے ہیں یہ ایموشنز. دیکھیں, if you are sharing your vulnerabilities to people who are equipped with handling them, اس میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی. لیکن ہاں, اگر آپ کسی عام بندے کو جا کے جی اپنی پوری لائف سٹوری بتانا شروع کریں, وہ تو فائدہ اٹھائیں گے. بٹ اگر آپ ٹریٹمنٹ سروس پرووائڈرز جو کہ ایک ایتھیکل بیسس پر چلتے ہیں ان کو یہ بتائیں گے, تو یہاں پہ ایکسپلوٹیشن کی چانسز کم ہیں. انڈرسٹینڈیبل ہے, شروع کے دنوں میں زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور کہیں نہ کہیں بیچ میں لیک ضرور ہو جاتا ہے, بٹ وی آر ورکنگ اور وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ہم ہر کسی سے جو ہے ملیں اور سب کو ہینڈل کریں. اب جیسے ان سم کیسز بات یہ ہوتی ہے کہ ریسیپٹیوٹی نہیں ہوتی ہے, جیسے اف سم ونز ان سویئر سائیکوسس, اس سے ہم یہ بات نہیں کر سکتے. ان کو اگر ہم سمجھائیں بھی نا تو دے ول بی ایڈمنٹ کہ نہیں میں ٹھیک ہوں, آپ کر لیتے ہیں, تو ان سے تو بات نہیں کی جا سکتی. ہر کسی کی نا اپنی ریسیپٹیوٹی ہوتی ہے. اب جیسے ہر کسی کو پہلے دن پہ نیوز بریک نہیں کیا جا سکتا کہ ہاؤ مینی ڈیز دیر ہیئر فور. سم پیپل ہیو دا کیپیسٹی ٹو لرن اٹ ان دا فرسٹ ڈے ایز ویل. ان کو بتا دیا جائے وہ مان لیتے ہیں. کچھ لوگ نہیں مانتے, کرائسس کریٹ ہوتا ہے. یہ ویپن نہیں ہے, دس از ناٹ اے ویپن. یہ ویپن جو ہے نا, یہ ہمارے پیشنٹس بنا دیتے ہیں اس کو ایز اے وے آف, وہ تو اپنی شاید گڈ ول سے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بتا دیں گے تو ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی, لیکن آسانی نہیں پیدا ہوتی. لیکن وہی ایڈلٹس جو ہیں ابھی نشے کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں, سائیکوسس میں ہوتے ہیں, آلریڈی ویری پیرانوئڈ ہوتے ہیں, دے تھنک دیٹ سم ونز آلریڈی آؤٹ ٹو گیٹ دیم. تو اگر ان کو یہ بتا دیا جائے تو وہ کرائسس کے, یو آر ایڈنگ ٹو دیئر انگزائٹی رادر دین ریلیونگ اٹ. میڈیکیشنس ہی ہوتے ہیں نا, شروع میں تو وہ کر ہی نہیں سکتے, وڈرالز ہوتے ہیں, اینکشیسنیس ویسی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو شروع کے دنوں میں کاؤنسلنگ اس طرح ایکسٹینسو کاؤنسلنگ نہیں ہو سکتی. اسٹیک ہولڈر سیشن یہ جو ہو رہا ہے, جس میں جو لوگ اس یعنی کہ ٹریٹمنٹ میں اسٹیکس رکھتے ہیں وہ سب انوالوڈ ہیں, پیشنٹس, کاؤنسلرس اینڈ دا فیملیز. تو آگے چل کے آپ کی فیملی کو بھی ہم نے اس میں انوالو کرنا شروع کرنا ہے, وہ بھی آیا کریں گے. پھر بات کر لینی چاہیے آرام سے طریقے سے. اسی لیے تو کاؤنسلر اسٹیج پہ ہے نا, ٹو میڈیٹ دا سیشن. تو بجائے کہ کراس ٹاک کرنے کے ہمارے تھرو بات کریں, بیکاز دے ہیو آلسو ایکسپیرینسڈ یور ڈرگ ایڈکشن ایٹ اٹس فل پیک. آپ کی ڈرگ ایڈکشن کو انہوں نے بھی جھیلا ہے, آپ کے جو ڈسٹرکٹیو بیہیویئرس تھے انہوں نے ان کو بھی افیکٹ کیا. سو دیٹس وائی دے آلسو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو مینیج دیئر ایموشنز اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس تھنگ بیٹر. ہم کامن سینس سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں پہلے, کیونکہ پتہ نہیں ہوتا. جب پتہ لگ جاتا ہے تو پھر اصولوں پہ چلیں تو آپ ریزلٹس دیکھیں, بہت اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں. لیکن اس ٹائم پر پھر اپروپریٹ یہ ہوتا ہے کہ بات کو بجائے کہ ڈیریل کرنے کے, لیٹس ٹیک اے بریک, اور اکٹھے اوپر آرام سے بیٹھ کے بھی بات کر لی جاتی ہے. تب تک ایموشنز رن ڈاؤن تو بات چیت آرام سے اچھے سے ہو جاتی ہے. اینی ویز لیٹس کم بیک ٹو دس. تو ہم یہ دو ایموشنز جو ہیں اس ٹائپ کے فیل کرتے ہیں, پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو,
جب بھی ہم کسی بھی سچویشن میں ہوتے ہیں, کسی بھی کوئی موڈ ہمارا ایسا ہوتا ہے, کچھ ہو گیا ہوتا ہے, یا کوئی ریلیشن شپ میں ہم ہوتے ہیں, تو وی فیل ڈفرینٹ ایموشنس. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے از ٹیکنگ انفارمیشن فرام یور اون ایموشنس and the emotions of others and then applying that knowledge in order to be more successful. اس کا ایک کی اسٹرینگتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سینس کر سکتے ہیں ایموشنس کو اور ان کو یوز کر سکتے ہیں ٹو میڈیٹ دا سچویشنز بیٹر, اچھے ڈیسیجنس لینا, اب آؤٹ کمز اچھی ہونا, اور جو آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ بھی سکسیزفل ہونا. اس کے لیے جو ہے پھر یہ ایموشنل انٹیلیجنس کام کرتی ہے. تو جب ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہوتی تو تبھی غلط ڈیسیجنس لیے جاتے ہیں, تبھی خرابیاں ہوتی ہیں, تبھی تباہیاں ہوتی ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے تو تباہیاں نہیں ہوتی, بیکاز یو آر ایبل ٹو اسٹاپ یور سیلف. یہ ہوتی ہے تو ایموشنل ریگولیشن آتی ہے, جس کے 3 پارٹس تھے, 3 چیزیں تھیں. میں اسٹارٹر دے دیتی ہوں. انہیبٹنگ دا ایکشنس فرام دا ایموشنس, انیشیٹنگ ایکشنس, اینڈ ماڈیولیٹنگ آر ایکشنس یا آر بیہیویئرس جو ایموشن سے نکلتے ہیں. یعنی کہ جس بات سے جو ایکشن آگے آنا ہے اس کو انیشیٹ کرنا, اس کو سر انجام دینا, یا انہیبٹ کرنا, اس کو روک لینا کہ یہاں پہ بات کر دی تو غصے سے معاملہ اور بگڑ جائے گا, تو لیٹس اسٹاپ آور سیلفس. یا اس کو ماڈیولیٹ کرنا کہ پھر اس کو اوپر نیچے کرنا اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوگی تو ہم کر پائیں گے, نہیں ہوگی تو نہیں کر پاتے ہم. یہ گریڈ ہے جس کی میں بات کی تھی. جی, اپنے جذبات کو جب آپ روزانہ کی بیسس پر کنٹرول کرتے رہتے ہیں تو وہ آپ کی ایک غصہ آ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کر لینی چاہیے اپنے جگہ سے ڈسٹینس کرنا, اپنے آپ کو تھوڑا بریک دے دیں. پانی 2 لیٹر پانی از مور دین انف. ویسے اکٹھے نہیں, یو ول فلڈ یور سیلف, تھوڑا 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 کر کے پانی پی لینا چاہیے. واک کر لیں, لمبی گہری سانسیں لے لیں. آج ہی مجھے ایک پیشنٹ بتا رہے تھے کہ وہ الٹی گنتی کرنا شروع کر دیتے ہیں, 10 to 1 چلے جاتے ہیں. ڈیورنگ دیٹ ٹائم آپ تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں, آپ کا جو ایک دم سے ابال آ رہا ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, اور پھر آپ تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لے کے دوبارہ بات کرتے ہیں طریقے سے. دس کمز ود پریکٹس, یہ فوراً نہیں آئے گا. اور اس سے پہلے کچھ پرو ایکٹیو طریقے ہو سکتے ہیں کہ رات کی نیند پوری ہونا, ٹائم پر سونا, ٹائم پر اٹھنا, ہیلدی ڈائٹ ہونا, مائنڈفلنس, پریزنٹ مومنٹ میں رہنا, اور اس کے علاوہ اپنی واک, ایکسرسائز کرنا جو آپ کے جذبات کو ریگولیٹ کرتی رہتی ہے. یہ کچھ پرو ایکٹیو طریقے ہیں. رسپانسو, یہ پہلے سے کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. جب غصہ آ رہا ہوتا ہے اس ٹائم پر یہ ٹیکنیکس استعمال کی جا سکتی ہیں کہ بریدر لے لیں, موو آؤٹ, جگہ چینج کر لیں, ڈسٹینس کر لیں, ڈسٹریکٹ کر لیں, ڈیپ بریتھ کر لیں. یہ چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے نیند پوری ہوگی یا کھانا پینا صحیح ہوگا تو یہ چیز ہوں گی. اور غصہ آئے تو سمپلی یہ بھی بتا دینا کہ مجھے اس وقت غصہ آ رہا ہے, یہ بھی آپ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. آئیڈینٹیفائی کر کے آپ بتا دیتے نا اگلے کو آئی ایم اینگری رائٹ ناؤ, تو تھوڑا سا اسپیس دے دیں مجھے, تو اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے وقتی طور پر. دیکھیں, if they ask why are you angry, that is a good question. You can tell them that this is exactly why I'm angry. I wouldn't say کہ it's necessary start of an argument. I would say کہ زیادہ جو ہے نا موٹیویشن انٹرویوئنگ ہے. یہ وائی, وٹ, وین, ہاؤ والے جو کویشچنز ہم پوچھتے ہیں نا, دس از موٹیویشن انٹرویوئنگ. آپ کو خود ہی آنسر مل جاتا ہے اس میں, کیونکہ جب ہم اینگری ہوتے ہیں اکثر اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اینگری ہیں کیوں. تو someone asks us نا why you're angry, you're forced to think کہ ہوا کیا ہے ایگزیکٹلی جس وجہ سے مجھے غصہ آیا. تو وہ اس تھنکنگ پروسیس میں بھی تھوڑا سا آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہاں, لیکن کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں, موسٹ سچویشنز اگر اگلے بندے کے پاس وہ نالج نہیں ہے تو وہ آگے سے ریئیکٹ کرے گا اینڈ الٹا آپ بھی ریئیکٹ کر جائیں گے. تو اس ٹائم پر سیف ایگزٹس لینا ہی بہتر ہوتا ہے. واک آؤٹ کرنا نہیں, سیف ایگزٹس لینا. واک آؤٹ کرنے سے ایکسپیڈائٹ ہو جاتا ہے پرابلم. یہ بیسکلی ایموشنل انٹیلیجنس کا گریڈ ہے جس میں سیلف ریکگنیشن آتی ہے اینڈ دین سوشل ریکگنیشن آتی ہے, جس میں سیلف اویئرنیس اور سوشل اویئرنیس ہوتی ہے. سیلف اویئرنیس از بیسکلی نوئنگ اباؤٹ یور سیلف, یور پرسنل پرپز, نوئنگ یور سیلف, نوئنگ فیلنگس. ایموشنل انٹیلیجنس یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یوزلی ان سرٹن گیون سچویشنز آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ سب سے ہی پوچھتی ہوں کہ جب آپ لوگوں کو غصہ آتا ہے تو آپ کا گو ٹو پیٹرن کیا ہے غصے کا؟ ملٹیپل ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں جب غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دوسروں پہ اتارتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پش کرتے ہیں, پی جاتے ہیں غصے کو, اونچا بھی بول جاتے ہیں, چیزیں توڑتے ہیں, فزیکل ہو جانا, ٹھیک ہے. ویسے اگر دوسرا اگریسو نہیں ہو رہا اور آپ کو غصہ آیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟
پھر اگریسو تو آپ ہوئے نا, فزیکل وائلنس تو آپ کے اندر آئی نہیں, وہ تو چلے ہو گیا, لیکن ویسے بھی تو ہو گیا نا, لائک یو جسٹ. کسی کا یہاں پہ یہ رسپانس ہوتا ہے کہ غصے میں آ کے بالکل چپ کر جاتے ہیں, بالکل سائلنٹ ہو جاتے ہیں, کوئی جواب نہیں دیتے, اسٹون والنگ شروع ہو جاتی ہے, سائلنٹ ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے, ناٹ فار لانگ بٹ وقتی طور پر. تو یہ ٹپکلی ہمارے یہ دو رسپانسز ہوتے ہیں غصے کے, یا تو سائلنس ہوتی ہے یا وائلنس ہوتی ہے. سائلنس میں ہم غصہ پی جاتے ہیں, چپ کر جاتے ہیں, خود ہی کڑتے رہتے ہیں, اپنا غصہ کسی ان اینیمیٹ چیز پہ نکال دیتے ہیں, یعنی جو زندہ چیز نہیں ہوتی, جیسے پنچ کر دینا اور کسی وال کو پنچ کر دینا, یا یہ بھی کرنا کہ دروازے بینگ کرنا, منہ سے نہیں بولنا کہ غصہ ہے, دروازہ بینگ کرنے دکھانے کے لیے جی مجھے غصہ ہے, میرے سے دور رہیں, میرے سے پیچھے رہیں. اور یہ بھی کرنا کہ سارکاسٹک کامنٹس پاس کرنا, اس وقت پیسیو اگریسو ہو کے نا سارکاسٹک سی باتیں کرنا, نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ مجھے کیا کہہ سکتے ہیں, کیا ہی کہہ سکتے ہیں آپ مجھے, کچھ کہا ہی نہیں. کسی نہ کسی پہ نکلنا کیوں ہے, مجھے یہ بتائیں, سوال یہ. دیکھیں بات آ جا کے صرف یہ ہوتی ہے کہ غصہ نکالنا ہی کیوں ہے. غصے کو اگر آپ اپروپریٹ وے میں ایکسپریس کر دیتے ہیں نا تو اس سے کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ غصے کو جب ذرا ڈسٹرکٹیو وے میں ایکسپریس کرتے ہیں نا, جس میں پھر آپ ہارش ہو جاتے ہیں, کچھ ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں, اگریسو ہو جاتے ہیں, اس سے جو رشتہ بچنا ہوتا ہے نا وہ مزید خراب ہو جاتا ہے. کسی کو جا کے بتا دینا یا اپنی کوئی فیلنگ شیئر کر دینا ان سے, یہ بھی غصے کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. انڈر دا انفلوئنس تو واقعی کنٹرول نہیں ہو سکتا نا, اس ٹائم پہ تو بے بسی ہے پوری, اس ٹائم پہ تو آپ اس پوائنٹ پر آ ہی نہیں سکتے کنٹرول کرنے کا. یہ جتنی بھی چیزیں ہم کہہ رہے ہیں, دیز تھنگز یو ول ہیو ٹو ڈو جب ڈرگز استعمال نہیں ہو رہے ہوتے, تب یہ کام کرتے ہیں. ڈرگس کے ساتھ یہ ساری چیزیں یوزلیس ہو جاتی ہیں. باہر سے مراد ایمپیتھی اینڈ آل آف دیز ود یور فیملی, بیکاز ڈرگ ایڈکشن میں بے حسی ہوتی ہے بہت زیادہ, اسی کو تو ریزالو کرنا ہوتا ہے نا. تو آئی تھنک کہ ہم ان تمام کوڈرنٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ریلیشن شپ مینجمنٹ بھی چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ, کیونکہ ریلیشن شپس اتنے ٹوٹے ہوتے ہیں. بالکل, اور پہلے شاید ہم یہ نہیں کر پاتے تھے, جس وجہ سے بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی. assertiveness is supposed to make you a bit uncomfortable. assertiveness جب ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں اکثر اوقات ایک یہ آتا ہے, پوائنٹ آتا ہے جس میں آپ کو کہتے ہیں کہ گو آسک پیپل فار منی. کسی رینڈم بندے کے پاس جا کے اسے بھیک مانگو, اسے کہو کہ جی میں ضرورت مند ہوں, مجھے پیسے دو. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, اٹ اسٹیمس فرام دا آئیڈیا کہ ادر پیپل ہیو مور ویلیو دین مائی سیلف. ٹھیک, ہمیں یہ لگتا ہے دوسروں کے حقوق زیادہ ہیں, ہمارے حقوق کم ہیں. assertiveness اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ وی کم فرسٹ, ہمارے حقوق پہلے, دوسروں کے بعد میں آتے ہیں. ٹھیک, تو وی برابر بھی ہو سکتے ہیں. بٹ جب آپ کسی کو asert کر رہے ہیں تو نیچرلی بات یہ ہے کہ یو آر دا پرسن ہو از ہرٹ اینڈ دا ادر پرسن ہرٹ یو, تو اس کو یہ باور کرانا, اس کو یہ بتانا کہ یو ہیو ہرٹ می طریقے سے کہ وہ ڈیفینسو بھی نہ ہو جائے, وہ پھر ہوتا ہے. بٹ وہ جو بات ہے نا کہ دوسروں کے ایموشنس کو تھوڑا سا خیال رکھنا ان کا, دس اسٹیمس فرام دیٹ آئیڈیا دیٹ یو میٹر لیس, دیٹ یور ایموشنز میٹر لیس, یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اپنا پرسنل پرپز پتہ ہونا کہ ہم کس چیز کے لیے اسٹینڈ کرتے ہیں, وٹ آر وی ہیئر فار, یہ ساری چیزیں اس کا پتہ ہونا. نوئنگ یور سیلف کہ آپ کے ریئیکشنس کیا ہوتے ہیں. اب جیسے آپ سب لوگوں نے بتایا کہ غصے میں آپ لوگوں کے ریئیکشنس ٹپکلی جو ہوتے ہیں, یا تو چپ کر جانا, سڑنا کڑنا شروع کر دینا, یا پھر یہ کہ ہم دوسروں پہ نکال دیتے ہیں اپنا غصہ. تو دس از سیلف اویئرنیس. اب جب ہمیں پتہ لگ گیا ہے, سیلف ریکگنیشن ہو گئی ہے ہماری کہ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ہم اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں, تو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ وی اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگس ڈفرینٹلی. پھر جو اپروپریٹ طریقے ہیں اس کو ہم استعمال کرنا شروع کرتے ہیں نا بات چیت کے, جو کہ assertiveness کا طریقہ ہے, جو کہ سمپلی کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ جی مجھے اس وقت غصہ آ رہا ہے تو پلیز جسٹ تھوڑا سا ڈسٹینس کر لیں مجھ سے, یا ایسی کوئی میں بات نہ کہہ دوں جس کی وجہ سے جو ہے پھر کچھ ہو جائے گا, یا یہ ساری چیزیں. ٹھیک, نوئنگ یور فیلنگس کہ آپ غصے کے دوران یا کسی بھی جذبے کے دوران, غصے پہ زیادہ بات کریں بیکاز وہ ایک کامن پرابلم ہے ہم سب کا, لیکن فیلنگس کا پتہ ہونا کہ ہم کس طرح کا محسوس کرتے ہیں ان اینی گیون ایموشن. جب ہمیں لیٹس سے فار ایگزامپل سیڈنس آتی ہے تو اوور آل باڈیلی فیلنگس کیا ہوتی ہیں, ریسٹلیسنیس, لیتھارجی, بہت ہی ایسے جیسے ایسے لگتے ہیں باڈی میں جان نہیں ہے, کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا, ایک قسم کا ہاں جی ایسے فیل کرتے ہیں ہم, بیڈ سے نکلنے کا دل نہیں کرتا, کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا. یہ
کانسٹنٹلی رونے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہماری فیلنگز ہوتی ہیں. تو جب ہمیں یہ پتہ ہوگا تو ہم پھر سیلف مینجمنٹ کی طرف آ سکتے ہیں, وچ از کہ ہم سیلف ریگولیشن کریں, یعنی کہ سیلف کنٹرول کو ایگزرٹ کریں, ہم مینیجنگ اپنے موڈس کو مینیج کریں, اپنے موڈس کو ٹرانسفارم کرنے. دیکھیں وہی بات ہے کہ جو آپ کا ایک ایکسپریشن ہے جو کہ ڈسٹرکٹیو ہے اس کو ٹرانسفارم کر لیں ان اندر وے. جب ہم موڈز یا ایموشنز محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو وی ہیو اے رش آف انرجی, رائٹ. انرجی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. انرجی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, واٹ کین اٹ ڈو؟ اٹ ٹرانسفارمز, رائٹ. یا اٹ کین ناٹ بی ایلیمینیٹڈ, اٹ کین ناٹ بی اینڈیڈ, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اٹ کین اونلی بی ٹرانسفارمڈ. تو ہم اپنے جو غصے کی جو ہم اپنے غصے کی انرجی جو آتی ہے اس کو کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اپروپریٹ وے میں. تو اس چیز کو یعنی کہ سمجھنا کہ ہم اپنے اس کو جذبات کو جو ہے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں, تو کیسے غصے کو ہم کس طرح اپروپریٹلی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. بالکل ہوتی ہے, یہ اپروپریٹ ویز ہوتے ہیں. یہ ہمارے ڈیفینس میکینزمس میں سے نا ایک ڈیفینس میکینزم یہ ہوتا ہے سبلیمیشن کا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یو یوز اپروپریٹ ٹولس ٹو کنوے یور فیلنگس, جس سے اگلا بندہ جو ہے ہرٹ بھی نہیں ہوتا. تو غصے کو اپروپریٹلی ایکسپریس کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, یہاں تو صرف وربلائز کر دینا, یہاں پہ لیٹ اٹ آؤٹ ان سیف کمپاؤنڈ, جہاں پہ کوئی ہرٹ نہ ہو, جہاں پہ آپ خود بھی ہرٹ نہ ہو, وچ از واکنگ, رننگ, ایکسرسائزنگ, یعنی کہ آپ کی انرجی وہاں پہ ایگزرٹ ہو جاتی ہے نا ساری. تو یہ چیز کرنا, تو اس لیے جو ہے ٹرانسفارمیشن کرنا یہ چیز ہوتی ہے عمر صاحب, کہ آپ اپنے جذبات کو, اپنے ریاکشنس کو, ایکشنس کو ٹرانسفارم کر لیتے ہیں, پہلے سے ڈفرینٹ کر لیتے ہیں. موڈس کو مینیج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے بہترین اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کرنا ہے. کون کون سی چیزیں آتی ہیں جی لائف سٹائل میں؟ واک اینڈ ایکسرسائز, ڈائٹ, سلیپنگ آن ٹائم, میڈیٹیشن, ریلیشن شپس پہ کام کرتے رہنا, دیٹ آلسو مینیجز یور موڈس. تھنکنگ پازیٹیولی, پازیٹیو افرمیشنس کی طرف جانا, تھاٹس پہ کام کرنا. بالکل. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دیز ہیلپ یو ان مینیجنگ یور موڈس بیٹر. آپ روزانہ یہاں پہ جو لوگ واک کرتے ہیں شاید انہوں نے یہ محسوس کیا جب سے واک کرنا شروع کیا کچھ حد تک موڈ اور نیند بہتر ہو گیا. مجھے یاد ہے آپ کی جو ریسٹلیسنس تھی شروع کے دنوں میں, آپ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا. آپ نے اب یعنی کہ آپ بہت اب آرام سے سکون سے بیٹھے ہوتے, پہلے آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو انگزائٹیز مینیج ہوتی ہیں, نیند بڑی ریگولیٹ ہوتی ہے اس سے. تو یہ چیز کرنا, اور سیلف کنٹرول کیسے ایگزرٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں مجھے بتائیں پلیز. ڈیلے کر لینا, ری لیبل. لیبلنگ اٹ سیلف جو ہے نا وہ نیگیٹو کونوٹیشن میں لے جائے گا. ری لیبل کرنا کہ یہ میں نہیں, میری بیمار سوچ ہے, یہ میں نہیں, میری غلط سوچ ہے, یہ چیز کرنا صحیح ہے. برڈز آئی ویو لینا, میٹا کوگنیٹیو ویو لینا کہ اپنی سوچوں کے بارے میں سوچنا. یا اس میں ہیبٹس بھی کام کرتی ہیں کہ یو بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ, یو پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ. آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا, نئے نیورل پاتھ ویز بنانا. ٹھیک ہے جی. اور بیہیویئر پہ ورک کرنا. بالکل بات صحیح ہے کہ ابھی سے اپلائی کرنا شروع کریں گے تو یہ چیزیں آپ کی پارٹ آف دا لائف بن جائیں گی. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ بس میں ابھی یہ کر لیا اور جب میں نے آنا ہے, یعنی کہ جب میں نے گھر واپس جانا ہے تو تب میں اس کو اپلائی کرنا شروع کروں گا, تب یہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ پریکٹس نہیں ہوتی. تو ابھی سے کرنا شروع کریں گے تو پھر چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو جتنے بھی یہاں پیشنٹس بیٹھے ہیں سب لوگ آج سے جو ہے نا اس پہ کام کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو اسکل سیکھتے ہیں یہیں سے اپلائی کرنا شروع کر دیں. ڈونٹ ویٹ ٹل یو گیٹ ہوم اینڈ دین ڈو دوز تھنگس. آ تو جاتا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آئی ایم شیور یو آر ویری میچور ایز ویل, بٹ دین یو اسٹل ہیو ایموشنل پرابلمس, رائٹ. دیٹس بیکاز کہ آپ کو ایک پرابلم ہے ایڈکشن کی, وچ از وائی کازز یو ٹو ناٹ ریگولیٹ یور ایموشنس. ٹھیک. تو لرننگ کی ایج جو ہے نا وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے اور ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے, ہر پوائنٹ پر ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ سیکھنے کی عمر تو کبھی ختم نہیں نہ ہوتی. دس از آر مائنڈ ایکچولی, ناٹ آر برین. اور مائنڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیر از نو لمٹ, اٹس ایور ایکسپینڈنگ. آپ اس میں جو بھی انفارمیشن ڈالتے جاتے ہیں وہ اور ایکسپینڈ ہوتا چلا جائے گا, اس میں اور انفارمیشن آتی چلی جائے گی. برین ایٹ سرٹن پوائنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کو اور بڑھا نہیں سکتے ہم.
if you think about it, آپ سیکھ تو لیتے ہیں بٹ یو لرن certain destructive ways as well. جو ہم ڈرگس کی طرف جاتے ہیں یہ بھی ہمیں کسی نے سکھایا ہوتا ہے, ہم خود نہیں جاتے, کوئی ہمیں آفر ہی کرتا ہے. دیٹ از اے ڈسٹرکٹیو وے ٹو ڈیل ود آر ایموشنز. ہاں لیکن اگر ہمیں یہ سکھا دیا جائے کہ دیر آر بیٹر ویز ٹو ڈیل ود آر ایموشنز تو کبھی ضرورت نہ پڑے ڈرگس کی. بات یہ ہے نا, لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں اور بڑے ڈفرینٹ کائنڈز آف جو ہے ڈفرینٹ مشورے دیتے ہیں, غلط مشورے دیتے ہیں جس پر ہم ایکٹ کر جاتے ہیں بیکاز ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہم سن لیتے ہیں لوگوں کی باتیں. تو اس لیے یہ جتنے بھی ٹیکنیکس ہیں یہ ہر کسی کو ہیلپ ہوتی ہے, اس سے ہوتی ہے. آئی تھنک یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں شاید اس طرح ڈیٹیل میں نہ بھی سکھائی گئی ہو ایموشنل ریگولیشن یا ایموشنل انٹیلیجنس, یا ہمیں پتہ بھی نہ ہو. آئی ہیو میٹ مینی پیپل جو کہ کافی لرنڈ لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا جس بات کیسے ایکسپریس کرنے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک ٹو پیپل, دے جسٹ گو بائی وٹ دے ہیو سین بٹ دیٹس اٹ. تو سیکھنا پراپر اپروپریٹ طریقے سے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے اسٹرکچرڈ وے میں.